خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کے خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ہوتا ہے نا؟ اگر ہم کسی طرح کو دیکھ کے سنا رہے ہیں ہماری خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے کوئی آدمی خوش ہوا تو رہنے لگے مسافر ہے اس کی خوشی کا اظہار ہے. کچھ ہے بزرگ خوش ہوئے وہ چھوٹے بھی تھوڑا ہوا بس کیا بات ہے ہر آدمی کی خوشی کا اظہار الگ الگ ہوتا ہے. لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ مبارکباد کس کو دے رہے ہیں, کس کے سامنے کچھ ہونا ہے. جیسے کسی کے بیٹے کی شادی اب آپ کا مبارکباد کیسے سے بڑا ہے تو وہ سب کریں گے زبان سے کہیں گے تو مبارکباد. اگر چھوٹا ہے تو جیتے عمر اسٹیٹس بدلنے سے طریقہ بدل جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ نے کسی کو مبارکباد ہے اور عمر بھی پہنچا اس کے سامنے بات اس کو مبارکباد میں اندر سے پہنچ گیا مبارکباد ہوگا نہیں ہوگا طریقہ کچھ ایسا ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو خوشی منانے سے بتایا جائے, آپ کو خوشی منانے کا طریقہ بتایا جائے. کیونکہ یہ جشن جو منانے یہ سب تقدس اہم سب سے پہلے تقدس آئیں گے, نہ ہم آئیں گے نہ آپ آئیں گے, ان کا تقدس آئیں گے. اگر ہماری بات کو یہ سب تقدس باقی رہے تو ہمارا آنا کوئی نفرت نہیں کرتا ہے کہ ہم نہ آئیں تو بہتر ہے. ہم آئیں تو شائستہ انداز میں بیٹھ کے سنیں اور خوشی منانے سے نہیں روکا گیا. خوشی منانے صرف یہی نہیں ہے کیا خوشی منانے یہی ہوا ہے گھر کسی کو پہنچا اللہ گرام کا آپ نے آج میرے مولا کی گھر کے نام ہے حالانکہ وہ کرتے ہیں وہ آدمی سمجھ بھی دے گی سیکھ بھی دے گی سمجھے ایسا نہیں کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ سب طریقے ہیں. تو طریقہ ہوئے کہ جو آپ کم سے کم اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مبارکباد ہے کیسے دیں جو جھوٹ کے دے ہاتھ مروڑ کے دے کیسے دیں تو آپ کوئی سمجھ نہیں دیں. تو ہم سرکار کو مبارکباد ہماری کو بڑی مبارکباد دیں گے. ہم سرکار کو مبارکباد سب سے پہلے انہیں کو دیں گے کہ آپ کو جانشین مبارک ہو. پہلے آپ کو نہیں کہنا سرکار کا کہ سرکار آپ کو جانشین جس کی دعائیں آپ کر رہے ہیں اس کا انتظار آپ کو تھا. ہمیں آپ کو کیا انتظار ہے تو ہم کو انتظار تھا. ہمارے آپ کے انتظار کی کیا اہمیت کیا قیمت ہے جتنا سرکار کو انتظار ہے کب اللہ کا حکم آئے کب ہم کہیں کب کہا تھا شعیب آج میں ابھی تک اللہ نے نہیں کہا تو وہ حکم ہے سرکار نے غزیر نمبر بنا کے اور اعلان کر. اب آپ دیکھیے کہ پورا دن کل کی رات سے لے کر آج مغرب تک سمجھنے کہا ہے کل شب تک بیٹھے گا شام سے حالانکہ محفل ہمارے ہوگی تو جشن ہوئے گئے کہیں شکر ہو گئی مٹھائی اب آپ دیکھیں کہ ہمیں نوجوانوں کو اعتراض کرنا ہے. دیکھیں وہ ہر مسجد میں ہر ممالک میں کوئی اور آتا ہے کہ مسجد میں ہوتا ہے لیکن اپنی پوری کام کی کوشش کی یہ ہمارا ان شاء اللہ کے ساتھ شاندار مسجد میں بیٹھے ہو تو سب کیوں نہیں جاتے. دیکھیے آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیے سب سے رسول اللہ کے باہر ہی ابھی کو موقع ماننے کے لیے رسول اللہ سب سے باہر ہی آپ اگر سب سے کہا تو بتائیے ہمیں اس بات نہیں کہ رسول اللہ سب سے باہر رسول کسی سے کہا رسول سیدھا سیدھا ایک لفظ جس کا میں مولا ہوں سب کے لیے رسول کہا ہی نہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے مولا ہے. اب آپ بتائیے جو رسول کو مولا کبھی مان پایا ہو کیا کہنے واہ 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 اگر رسول کو مولا مانا ہوتا تو سچ نہیں کرتے رسول کو مولا مانا ہوتا تو ساتھ میں چھوڑ دیا تو اسی لیے رسول نے کہا جس کا میں مولا ہوں. رسول جانتے ہیں 1 لاکھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مجھے مولا نہیں مانتے. رسول کیسے کہتے ہیں تم سب کے مولا ہیں تم سب کے نہیں ہمیں مولا مانتے ہو ولی کو ماننا ورنہ ہماری
تم تو مولا جو مجھے مولا مانتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں، فہذا نہیں مولا، اس کے علی مولا ہیں، سب اپنا مولا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جو رسول کو مولا مانتا اس نے مان کے رسول دکھا کیا ہے؟ جس نے رسول کوئی مولا مانتا ہو تو حضرت علی کو کیسے مولا مانیں گے؟ تو ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہم وہ ہیں جو رسول کو مولا مانتے تھے۔ اس بات کا ثبوت اس سے ملا کہ ہم علی کو مولا مانتے ہیں، ورنہ کیا ثبوت ہوگا کہ رسول کو مولا مانتے ہیں؟ تو یہی ثبوت علی کو مولا ماننا ثبوت ہے کہ رسول کو مولا مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے یہ شرط بخشا، اور جو رسول کو ہی مولا مانتا ہے کبھی علی کو مولا نہیں۔ یہ حادثات بڑے حادثات ہے، اور اس کے ذہن ہے 18 ریلیز تھی، ہر سے وجہ ہے بس وہ گیا قوم ہے، وہاں سے چوراہا ہے، سمجھ وہاں سے لوگ آپ دیکھتے ہیں الگ الگ راستے گھوم رہے ہیں، بس وہی آخری چوراہے پر روکی ہے کیا نہیں ہے کہ 3 دن ہو گیا تھا اعلان ہو گیا، 1 گھنٹے میں 3 دن تو ہوگا، اعلان 1 گھنٹے ہو گیا، اب 3 دن مبارکباد چلے گی، اور اجتماعی مبارکباد نہیں ہے رسول میں، اجتماعی بیعت نہیں ہے، فردن فردن بیعت نہیں ہے کہ کل کو تم مکر نہ جاؤ اور خیمہ پورا نہیں کر جائے گا کہ تم جو خیمہ جائے گا تاکہ اور ان کا نمبر ہے بیعت کرنے کا، تو ایک جار ہوگا 10 دیکھ جو ہوں گے تو گواہ بھی تیار ہو رہے ہیں۔ آپ جو ہے یہ روایت ہے ہوئی محمود دوبارہ اور وہ جو ہم سے سمجھا ہے اس کے لیے جو بزرگ علماء انہوں نے کسی نے 100 طریقے سے لکھا ہے، کسی نے 70 سے، کسی نے 75 سے، کسی نے 30 طریقے سے، اور جتنے اکابر علماء ہیں چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب نے اس بات کو مانا کہ یہ روایت متواتر ہے۔ جب متواتر ہے تو بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی کلام نہیں رہ گیا۔ یہ روایت نہ ان کے نزدیک متواتر ہے، جن کے نزدیک ان کے نزدیک متواتر ہے، لیکن علی مولا نہیں ہے۔ جو قابل مولا کے لفظ کے معنی ڈھونڈے ہوئے اور ڈھونڈ کے نکال دیا وہ 17 معنی جو سب سے پیچھے تھا، اس کا اندر کبھی نہیں آتا تو اس کا اندر مولا نہیں ماننا۔ تو 3 دن مبارکباد کری، لوگوں نے بیعت کی، مبارکباد دی، لہٰذا میں بھی آپ تمام حضرات کی خدمت میں اپنی طرف سے والدین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے سرکاری سالمات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، سرکاری وزاری کی خدمت میں مبارکباد، بندے کی خدمت میں مبارکباد، کوئی مبارکباد جیسا کی خدمت میں مبارکباد، آپ جنرل کی خدمت میں مبارکباد، خود امیر المومنین کی خدمت میں مبارکباد، امام حسن کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد، ماضی امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد، چھٹے امام کی خدمت میں مبارکباد، ساتویں امام کی خدمت میں مبارکباد، 8ویں امام کی خدمت میں مبارکباد، 9ویں امام کی خدمت میں مبارکباد، 10ویں امام کی خدمت میں مبارکباد، 11ویں امام کی خدمت میں مبارکباد، اور خصوصی مبارکباد ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا ہم غریبوں کی طرف سے یہ تحفہ قبول کرنے کی مبارکباد ہے، ہماری زندگی نہیں بلکہ اسلام کی زندگی کا اہم دن ہے، یہ معصومین کی زندگی کا ایک اہم ترین دن ہے، لہٰذا آج کے دن اگر کسی کے دل میں کچھ گرے شکوے ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے ہیں تو ہم مومن کی ولایت کو یاد کر کے اس کے تصور میں معاف کیجیے، اگر کسی سے کوئی رنجش ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اسے مولا کی اعلان ولایت کے خوشی میں جائیے مجھے معاف کیا کہہ کے بات ختم کیجیے، گلے لگیے اور ایک دوسرے سے محبت سے رہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن کا مومن کو پیار سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ اس کو فرق لاحق کرم کرتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو محبت کی تو آج کے دن کو دیکھنا اور زیادہ نور تعالیٰ نور ہو جاتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے چاہے وہ مومن ہو، ایسا مومن کہ جو دوسرے مومن کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، غم میں غمگین نہ ہو، خوشی میں خوش نہ ہو۔ اب ایک جو ابھی دعا پڑھی سے اللہ یہ دنیا پڑھی آپ سامنے آتا ہے تو بات کرنا ہے۔ ابھی جو آپ دعا پڑھی تو جو ہم آج کے دن تردید کرتے ہیں بار بار، خاص آپ جب تک زندہ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ یہ دعا کے جملے ہیں، انہیں ہم اقرار کر رہے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ
جو چیز آپ قریب ہے وہ ہمارے لیے قریب ہے، جو آپ سے دور ہے اس سے ہم دور ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہیں وہ آپ نہیں سمجھ میں آتی۔ دین چیز سے جو چیز آپ سے دور ہے اس سے ہم دور ہے، ہمارا کوئی ڈفرینٹ نہیں۔ یہ بات بہت مرتبہ میں سنا چکا ہوں کہ فحش کلامی اس کا مطلب نہیں ہے، غیبت اس کا مطلب نہیں ہے، وہ اثر اس کا مطلب نہیں ہے۔ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ سے دور ہیں ہم سے دور ہیں، محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی رضا اس کی خوشی کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو جو جن چیزوں سے بڑا محبت کرتے ہیں وہ ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب محبت میں کہیں کوئی کمی رہے گی۔ جن چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، ان سے دور رہنے کی تعبیر کرتے ہیں، تو کوشش کیجیے کہ ایک سال تک اگلے دن جب اگلے سال میں جب ہم آئے تو ہم اس ہماری کی تب تک کم سے کم زبان پر کنٹرول رہے، ہاتھ پیروں پر کنٹرول رہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو کنٹرول نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کی توہین نہ ہو، کسی کو کنٹرول نہ ہو، ہمارے جسم سے، ہمارے بات سے، ہماری سوچ سے، ہمارے کسی کام سے کسی مومن بھائی کا دل نہ رکھیں۔ کیونکہ مومن کا دل کھانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آخر پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے ہم ہمارے امت کا واسطہ آج اس خاص عید کا واسطہ ہے مالک، جو مومن مومنات بیمار ہیں، خاص طور سے ہمارے لوگ جو صحت کا خراب ہو جائے، اللہ شکر کی نظر آ رہا ہے ان کو، اور بھائی بیمار کسی اور یہ آشا بچا کے ہو گیا اور صحت صحیح کرنے قریب رہنے سے اور بیمار